شرائط میں سب سے پہلی شرط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور آپ نے حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے، حلال پہننا ہے۔ کیوں؟ سرور کونین نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنتی اللہ کا دوست ہے، اور آپ نے محنت کرنی ہے۔ اور دوسری ایک حدیث پاک میں سرور کونین نے فرمایا جو شخص حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ اس کی اور کوئی عبادت قبول ہوتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اگر آپ نے حرام کھا لیا تو پھر آپ کی عبادات قبول نہیں ہوں گی، تو وظائف کہاں سے اثر کریں گے؟ تو وظائف کے مؤثر ہونے کے لیے پہلی شرط حلال کمانا، حلال کھانا، حلال پینا اور حلال پہننا ہے۔ تو اس لیے آپ نے پہلی شرط پر عمل کرتے ہوئے حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے اور حلال پہننا ہے۔ دوسری شرط، آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، کیوں اللہ کا اعلان ہے قرآن پاک کے اندر وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے سامنے جھکنے سے اعراض کرے گا، جو میری یاد سے غافل ہوگا، جو مجھے یاد نہیں کرے گا، قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ تو جب اللہ کسی کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیں تو کوئی ہے جو اس کی معیشت کو صحیح کر سکے؟ تو اس لیے معزز سامعین کرام، آپ نے یہ 5 نمازیں لازمی پڑھنی ہے۔ ہاں آگے پیچھے ہو جائیں تو خیر، لیکن وقت پہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری شرط، آپ نے اکیلے میں، تنہائی میں، ایسی جگہ میں آپ نے عمل کرنا ہے جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، ڈسٹربنگ کریٹ نہ کرے۔ کیوں؟ جب ڈسٹرب ہوں گے پھر وظیفے کی طرف دھیان نہیں رہے گا، جب دھیان نہیں رہے گا تو پھر معزز سامعین کرام کیسے وہ وظیفہ قبول ہوگا؟ لہٰذا وظیفہ کرتے وقت جس مشکل کے لیے، جس بیماری کے لیے، جس تکلیف کے لیے، جس چیز کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں، اس چیز کو، اس بیماری کو، اس مشکل کو، اس تکلیف کو آپ نے سامنے رکھنا ہے اور اس کو ذہن میں رکھ کر پھر آپ نے عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کے لیے آخری عمل ثابت ہوگا، آپ کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی، آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ ہر طرح کی تکلیف سے نجات کے لیے آپ نے اس طریقے کو اپنانا ہے۔ یہ 3 شرائط ہیں، ان پہ لازمی عمل کیجیے گا۔ سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ گویا آپ روضہ رسول کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہیں۔ میرے پیارے آقا نے فرمایا دنیا کے کسی کونے پر بھی یہ درود پاک پڑھا جائے تو وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، لہٰذا بڑے پیار سے، عشق سے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آمنہ کے لال پر آپ نے درود پاک کون سا پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے؟ تو آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 3 بار پڑھنا ہے۔ کیوں؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جو شخص، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ آقا کائنات مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا آپ بھی اللہ کی ذمہ داری میں آ جائیں گے۔ تو آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب کیسے پڑھنا ہے؟ تو آئیے میرے ساتھ مل کر بآواز بلند ایک بار پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ درود پاک آپ نے 3 بار پڑھ لینا ہے، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عزت اور احترام کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اور پھر اللہ کے پیارا نام یا عزیز، یہ آپ نے 71 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اور پھر اللہ کا دوسرا نام یا سلام، اس کو آپ نے 1001 بار پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ آپ نے صرف 21 مرتبہ پڑھ لینی ہے، 21 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھ لینی ہے۔ پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ معزز سامعین کرام، عمل مکمل ہو جائے گا۔ اب یہ عمل آپ 3 دن بھی کر سکتے ہیں، یہ عمل آپ 5 دن بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا عمل کے لیے جگہ کی قید نہیں ہے، ہر جگہ آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ وقت کی قید نہیں ہے، ہر وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں جس جگہ پر بھی کریں، جس وقت بھی آپ کریں، لیکن کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، کیونکہ جب ڈسٹربنگ پیدا ہوگی تو اس وقت یہ وظیفہ کارگر نہیں ہوگا۔ تنہائی کے اندر اکیلے میں اپنے رب کو یاد کرنا ہے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جتنے لوگوں کو شیئر کریں گے اتنا ہی جلدی آپ کا کام ہو جائے گا۔ معزز سامعین کرام، ہر مقصد کے لیے جب آپ اس عمل کو کریں گے، جو بھی آپ کا مقصد ہو، جو بھی آپ کی ضرورت ہو، جو بھی آپ کی حاجت ہو، اس کو آپ نے ذہن میں لانا ہے، اس کو آپ نے سامنے لانا ہے، اور اس حاجت کو، اس ضرورت کو، اس مقصد کو آپ نے ذہن میں رکھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ پھر دیکھیں اس عمل کے معجزات، پھر دیکھیں اس عمل کے کمالات، پھر دیکھیں کہ یہ عمل کیسے کارگر ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے کرشمات، فوائد اور معجزات اگر میں یہاں بیان کرنا شروع کر دوں بہت لمبا ہو جائے گا، لہٰذا ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔